بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام کی اس چینل میں ہم بیان کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے اوراق سے سلطان رکن الدین بیبرس کی کہانی کو۔ آج اس کی 41 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بصرہ میں رہتے ہوئے دمشق کی گلیاں بیبرس کو یاد آ رہی تھی۔ اسے بلاد شرقیہ میں آئے ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، مگر وہ دیگر کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ اسے اپنی خبر تک نہ رہی۔ آج فرصت کی گھڑیاں جو میسر آئیں تو اس کے دل و دماغ پر ہجان سا طاری ہو گیا تھا۔ ماں جیسی شفیق خاتون فاطمہ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ دمشق یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس کے دل میں دمشق جانے کی خواہش مچلنے لگی۔ وہ اتنا بااختیار ہو چکا تھا کہ کسی کو کچھ بتائے بغیر دمشق روانہ ہو جانا، مگر اس کی طبیعت میں نافرمانی اور سرکشی نہیں تھی۔ اس کے دل میں بغیر اطلاع کے کہیں جانا گوارا نہ کیا۔ وہ سیدھا نجم الدین ایوب کی خدمت میں پہنچا۔ نجم الدین ایوب اس وقت اپنے محل کی بالائی منزل پر موجود تھا۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا کہ بیبرس کی صورت دیکھ کر سنبھل گیا۔ آقا، بیبرس لفظوں کو ترتیب دینے لگا، میں دو دن کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی رضامندی مطلوب ہے۔ بیبرس نے کہا۔ دمشق؟ نجم الدین ایوب اس کی اچانک اور بغیر متوقع فرمائش پر چونک پڑا تھا۔ وہاں کس کام کی حاجت آن پڑی ہے؟ نجم الدین ایوب نے بیبرس نے پوچھا، اور بیبرس نے کہا، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیبرس نگاہیں جھکا کر بولا۔ وہ فاطمہ کے ذکر پر مفہوم سا ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اس کے جواب پر شستہ رہ گیا۔ اچانک یہ سن کر پریشان ہو گیا اور شستہ رہ گیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار زندہ یا زندہ نہیں ہے۔ اس بارے میں تم بالکل لا علم ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کسی سگے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو میں اپنی ماں سمجھتا ہوں، اور اس کی شفقت اور صلہ رحمی میں مجھے میری ماں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم 2 دن میں واپس لوٹ آنا۔ نجم الدین ایوب نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاید اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بیبرس واپس لوٹے گا یا نہیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بیبرس کے چہرے پر سرخی سے پھیل گئی۔ وہ وہاں سے تیز قدموں سے نکلا اور محل میں اپنے خاص کمرے میں پہنچا۔ وہاں سے ضروری سامان لے کر وہ سیدھا بصرہ کے بازار گیا۔ اس نے ابو مسعود کے لیے ایک عمدہ لباس خریدا اور اپنی ماں جیسی مالکہ کے لیے کچھ اشیاء لی۔ وہ سفید رومی نسل گھوڑے پر سوار ہو کر دمشق کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ یہ گھوڑا اس نے شاہ روم کے لشکروں سے چھینا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اس کی شجاعت اور بہادری کے عوض میں یہ گھوڑا اسے ہی بخش دیا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے پر ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے معمور تھا۔ وہ فاطمہ خاتون کو اپنی اس منزل کی بابت آگاہ کرنے جا رہا تھا، جس کے لیے اس نے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ ایک پہر کی مسلسل مسافت کے بعد وہ دمشق کے بازاروں میں داخل ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ یہ جانے کیسے جذبات تھے جو بیبرس کو یاد آ رہے تھے۔ اس کا گھوڑا بالآخر منزل پر پہنچ ہی گیا۔ ابو مسعود کے گھر کا دروازہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ ہمت باندھ کر گھوڑے سے اترا اور فاطمہ خاتون کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ہاتھ میں پکڑی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔
दरवाजे के पहलू में गड़े खूंटे से इसने अपने घोड़े को बांधा और दरवाजे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत दे दी। आहिस्ता से बजाया। काफी देर गुजर गई मगर कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। इसने तौकफ करते हुए दोबारा दस्तक दी मगर जवाब नहीं मिला। फिर भी बैबर्स परेशान सा हो गया। इसने दरवाजे को हलाक जुलाकर देखा। दरवाजा अंदर ही से बंद था। इसका मतलब यह था कि कोई ना कोई तो अंदर मौजूद है, मगर वो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर रहा था, ये सोचने लगा। कई सवाल इसके ज़हन में उठने लगे। इस मर्तबा इसने कदरे दरवाजे को जोर से दस्तक दी, जोर से खटखटाया। लम्हा भर के तौकफ के बाद किसी की शगुफ्ता आहिस्ता शिकस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। बैबर्स के दिल की धड़कनें तेज होगी। यकीनन फातिमा खातून ही होंगी, इसने सोचा। आहिस्तगी से कुंडा खुलने की आवाज सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे दरवाजे का पट खुल गया। जो चेहरा सामने दरवाजे की ओट में दिखाई दिया वो फातिमा का हरगज नहीं था, वो तो अबू मसूद था, इसकी साबका मालिक का शोहर। मगर इसकी हालत इतनी शिकस्ता थी कि बैबर्स इसे देखकर हक्का बक्का खड़ा रह गया। अबू मसूद चेहरे से ही बीमार दिखाई दे रहा था। इसने बमुश्किल रिपोर्टें उठाए, अपने आंखें खोली और बोझल निगाहों से बैबर्स की जानब देखा। वो शायद इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। बैबर्स इसकी हालत देखकर तड़प सा उठा। बाबा, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? मां कहाँ है? बैबर्स बेख्तियार बोलता ही चला गया। इसकी सांसें मुतजलजल थी। कौन? बैबर्स। वो नहीफ सी आवाज में बोला। दूसरे ही लम्हे इसका नातवान जिस्म लड़खड़ाने लगा। बैबर्स ने होशमंदी का मुजाहरा किया और तेजी से आगे बढ़कर उसे जमीन पर गिरते हुए बचा लिया। वो बेहोशी की आलम में बैबर्स की बाहों में झूल गया। बैबर्स ने इसे अपने कंधे पर उठाया और सामान्य सहन में एक जानब फेंकता हुआ अंदरूनी कमरे की जानब बढ़ गया। इसने कमरे में मौजूद मैले से बिस्तर पर इसे नरमी से उल्टा दिया। इसकी निगाहें इतराब में फातिमा खातून को ढूंढ रही थी। वो तेजी से सहन में पड़े मटके की जानब बढ़ा और प्याले में पानी भरने लगा। थोड़ी देर की काविश के बाद वो अबू मसूद को कुछ देर के लिए होश में लाने में कामयाब हो चुका था। अबू मसूद तेज बुखार में भून रहा था, बहुत ज्यादा बुखार था उसको। बैबर्स ने इसे होश में देखकर तबीब को लाने का इशारा किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त आपके सामने पेश की जाएगी। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।